بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی واس بھائی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح رمضان المبارک ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر اپنی کس لیتے، ہمت کس لیتے اور عبادت کی طرف لگ جاتے، اور پورا مہینہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان مبارک گزر جاتا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہم نے خوب عبادتیں کرنی چاہیے، خوب تو رحمتیں سمیٹنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اب اسی کی حرمت کے حوالے سے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم عرض کرتا چلوں کہ بعض جو ہم رمضان مبارک میں بھی گانے باجوں اور فلمیں ڈراموں اور فضول ایکٹیویٹیز میں مبتلا رہتے ہیں، اس حوالے سے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دن جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بروز قیامت ایک نوجوان شخص کو لایا جائے گا، اور وہ اس حالت میں ہوگا کہ انتہائی غمگین ہوگا اور رو رہا ہوگا، اور الامان الامان کی صدائیں لگا رہا ہوگا، اور فرشتے جو ہیں وہ لوہے اور آگ کے جو راڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ہانک رہے ہوں گے، اور وہ الامان الامان کی صدائیں لگا رہا ہوگا مگر اسے امان نہیں ملے گی، اور 1000 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ 1000 سال کے بعد جب اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اسے جہنم میں منہ کے بل ڈال دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل امی کہ بتائیے کہ وہ شخص کون ہوگا، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایسا بد نصیب شخص ہوگا کہ جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے گا، اسے پائے گا، مگر اس ماہ مبارک میں وہ توبہ و استغفار نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کی طرف مبتلا رہے، اور گناہوں میں ہی وہ اس رمضان مبارک کو گزار دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں بالخصوص سوچنا چاہیے ایسے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے کہ رمضان مبارک میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں نہ کر سکیں اور فضول گوئی میں مبتلا رہیں اور بازاروں کی رونق بنے رہیں، تو ہمیں اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پھر ہمارا حال اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو 1000 سال تک بھی الامان کی صدائیں لگا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی اسے امان نہیں ملتی۔ تو اس رمضان مبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی خوب عبادت کریں، یہ فضول کاموں سے بچ جائیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی عبادت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک بھیجیں، توبہ و استغفار کریں، نوافل کی کثرت کریں، تراویح کا خصوصاً اہتمام کریں، اور مختلف جو ہیں وہ فضول ایکٹیویٹیز سے محفوظ رہا جائے۔ یہ مجھے یہ بتائیں کہ تراویح جس طرح مردوں پر لازم ہے پڑھنا، تو اس طرح کیا عورتوں پر بھی پڑھنا لازم ہے جماعت کے ساتھ؟ جی، جماعت کا تو ذکر عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کئی جگہ پہ، لیکن جماعت اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بھی چونکہ میں عالم دین نہیں ہو، اس میں علماء کرام بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں، مگر جماعت جو ہوتی ہے وہ عورتوں کے حوالے سے جس طرح مردوں کی جو جماعت ہے، جو مرد ایک امام مقرر کرتا ہے اور سب سے آگے تنہا کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے مقتدی ہوتے ہیں، اس طریقے سے اگر عورتوں کی جماعت کوئی کرواتا بھی ہے تو وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی، وہ صف میں ہی کھڑی ہوتی ہیں عورتیں برابر۔ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے تراویح کا، اگر جماعت نہیں بھی ہوتی تو اکیلے میں بھی عورتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے تراویح کا، اور مردوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو چھوڑنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ جی، تو اس کے بعد حبیب بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یوم وصال جو سیدہ پاک کا ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی اویس بھائی، یقیناً آج 3 رمضان المبارک اور یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو میں چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، عالم دین نہیں ہوں، تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتا۔ 2-4 چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور جو خواتین کے حوالے سے بالخصوص کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو حضرت سید کائنات کا ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے
کہ اکثر ہماری خواتین کو یہ ایک شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے کہ ہم سارا دن جی روزے میں ہوتی ہیں اور بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں، اور بچے بھی بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا دن روزے میں گزار دیتی ہیں، اور عبادت میں وہ تھوڑا سا پھر وہ اس طرح کی عبادت نہیں کر پاتی، اور یہ گلہ سستی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طریقے سے کام کرتی، چکی پیستی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، حدیث کے مفہوم میں باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی بھی پیسا کرتی۔ بچوں کی پرورش جو سیدہ کائنات نے کی، ہم کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے بہتر کسی نے کوئی پرورش کی ہوگی؟ امام حسن اور امام حسین کی، وہ جو شباب اہل جنت ہیں، اس سے بہتر کوئی پرورش کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور سارا دن کام کاج کرتی، بچوں کا پرورش بھی کرتی، کام کاج بھی کرتی، اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ اور مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ سیدہ کائنات میں سردیوں کی راتیں تھیں، تو آپ نے یعنی کہ سب بچوں کو سلا کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت کی اور اللہ کے حضور کھڑی ہوئی اور نماز نفل ادا کرنا شروع کی۔ تو صبح کی اذان ہو گئی، عشاء کے بعد آپ نے شروع کیا اور صبح کی اذان ہوگی تو آپ کے 2 نفل مکمل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی یہ کس قدر ان کا عبادت میں ان کا ذوق تھا، اور کس قدر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھی، اور آج کی خواتین کتنی سستی کا شکار ہیں۔ تو ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، چونکہ رمضان مبارک بھی ہے، اس حوالے سے بھی، اور بے حیائی جو بہت عروج پر ہے، اور آج کل ہمارے بازاروں میں بھی ایک عجیب سا یہ جو ایک قیامت والا منظر پیش ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اپنی نگاہ بچانا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سیدہ طیبہ، مختصر عرض کرتا چلوں کہ آپ کا ایک بال مبارک نظر آ گیا تو سورج نے بھی پردہ کر لیا، وہ بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ یعنی کہ اس قدر حیا کی پیکر تھی وہ، اور آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ اور یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ گھر میں ہوا تھا، یعنی کہ بازار میں نہیں ہوا تھا، یعنی گھر میں تھا، اور وہ ایک بال مبارک نظر آ گیا، بے پردہ ہوا، بے پردہ ہوا، اس میں بھی کسی معاذ اللہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، سورج بھی شرما گیا، صرف ایک بال مبارک یعنی کہ وہ پردے سے باہر آ گیا تو سورج بھی شرما گیا اور وہ بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ اور آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ اور بالخصوص بازاروں میں جو فحاشی اور عرانی جو بے حیائی جو عروج پر ہے، اسے بھی قابو پانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو ہم جانا ہے، ہم نے تو مرنا ہے۔ آج اگر ہم کسی کو اپنا حسن نہ دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج اگر ہم بازاروں میں نہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بازاروں میں جا کے بھی ہم نے مرنا ہے، ہم نے بازاروں میں نہ جا کے بھی مرنا ہے، ہم نے بازاروں میں جا کے بھی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو پھر بھی ہم نے اللہ کے آگے ہی جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے بالخصوص، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے پناہ احسانات ہیں، بے پناہ انعامات ہیں، اور اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس میں شریر جو شیاطین ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، اور جو ہمیں گناہوں پہ آمادہ کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بالخصوص ہم اگر اپنے نفس پہ قابو پانا کی کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے نفس کو جب شیطان اور ہمارا نفس مل جاتا ہے تو وہ پاورفل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں چونکہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں اور نفس تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور آسانی کے ساتھ اگر تھوڑی سی ہم محنت کریں تو آسانی کے ساتھ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے تمام نوجوان دوستوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور خوب اللہ کی عبادت کیجیے۔ یقیناً اللہ والوں کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے، اور اللہ والے ہی سرخرو ہوتے ہیں، اللہ والے ہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ۔